عالمی تنازعات کے باعث تفریق بڑھ رہی ہے۔ اخلاقیات کے دوہرے معیار سے غریب ملک استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت بن رہی ہے، جس کے تحت دنیا کو حقیقت پسند بن کر معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا مارگنا ڈائیلاگ کے اختتامی سیشن سے خطاب۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کامیابی سے جاری۔ پاکستانی دفاعی مصنوعات JF-17 تھنڈر اور منفرد ٹیکنالوجی کے حامل روبوٹس توجہ کا مرکز۔ دفاعی نمائش کے موقع پر ایئر شو کا انعقاد، فوجی جوانوں کا پیشہ ورانہ مہارتوں کا شاندار مظاہرہ۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ، غیر ملکی مندوبین، سفارتکاروں اور عسکری حکام کی شرکت۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہے۔ دو طرفہ تعلقات کی راہ میں پروپیگنڈے اور غلط فہمی کو نہیں آنے دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کی واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ۔ چور ڈاکو کی سیاست کرنے والے توشہ خانہ سے متعلق چلنے والی خبروں پر کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ ان کا ہر بیانیہ، ہر نعرہ منافقت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ان کی بوکھلاہٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان۔ عمران خان ملک میں سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ توشہ خانے کا صفایا کرنے والے کو حساب دینا ہوگا۔ وزیر آباد واقعے پر عمران خان کی مرضی سے بننے والی JIT کسی صورت قابل قبول نہیں۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری۔ PTI کا احتجاجی مارچ، خوشاب کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پارٹی کارکنوں نے زبردستی کاروباری مراکز بند کرا دیے۔ مقامی انتظامیہ نے مارکیٹیں اور پیٹرول پمپ بھی بند کرا دیے۔ لوگ گھروں میں محصور۔ اور قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز میں 3 دن باقی۔ دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیم دوحہ پہنچ گئی۔ 32 ٹیموں پر مشتمل میگا ایونٹ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر کے 8 سٹیڈیمز میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم، نیوز ایٹ 6 شو کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں شاہد نسیم اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارا رہبر سب سے بہتر، ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر، ہمارا رہبر سب سے بہتر۔ فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر۔ آپ سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ابھی فنڈ لکھ کر 9999 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں یا اپنے عطیات وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ حکومت پاکستان۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आलमी तनाज़ात के बायस तफरीक बढ़ रही है। अखलाकियात का दोहरा मयार अपनाया गया, जिससे गरीब मुल्क इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा मागला डायलॉग के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि ऐसे हालात में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ज़रूरत बन रही है, जिसके तहत दुनिया को हकीकत पसंद बनकर मामलात का जायज़ा लेना है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद आलमी अमन को यकीनी बनाना था। बदकिस्मती से आज भी बड़ी ताकतों का अलमिया इलाकाई असर रसूख, वसाइल पर कब्ज़ा और हथियारों का हुसूल रहा है। सदर ममलकत ने कहा कि वसाइल अगर इंसानियत की फलाह पर खर्च होते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। New global order is definitely essential. The global order away from vested interest, a global order based on morality, a new era in which world cooperation can take place. The need for that is other issues like global warming, the fact that social media, the fact that the world is being challenged by technological developments, and whether the systems are fossilized, whether the systems we have the flexibility, or whether we have to develop an understanding for newer systems. That's the thinking which we have to look at. आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर देते हुए सदर ममलकत ने कहा कि यह बात ज़रूरी है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के लिए किसी भी इकदाम को गैर कानूनी करार देने से मुतल्लिक दोहरा मयार ना अपनाए। हथियारों की दौड़ का खात्मा करना होगा, लेकिन ज़रूरी है कि इसका आगाज़ तरक्की याफ्ता मुल्क करें। उन्होंने जोर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। फेक न्यूज़ एक और बड़ा चैलेंज है, जिसका मुश्तरका तौर पर मुकाबला किया जाना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के शोबे में तेज़ी से काम करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आलमी सतह पर भूख और अफलास पर काबू पाया जा सकता है। 2019 से हर साल मुनक्किद होने वाले मागला डायलॉग में इस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों के सुफरा और आलमी माहिरीन ने शिरकत की। 2 रोज़ा डायलॉग में माहिरीन ने जियो इकनॉमिक, सिक्योरिटी, मईशत, माहौलियात समेत मुख्तलिफ शोबों पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में जारी है और आज के एजेंडे के हवाले से भी मज़ीद तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त आपको ये बताते चलेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में जारी है। एजेंडे के निकात पर इजहार ख्याल किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सदारत में जारी है और इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। आज के एजेंडे के हवाले से एजेंडे के क्या निकात हैं और उस पर क्या बातचीत की जा रही है, क्या बहस जारी है, हमारे नुमाइंदे अरसलान असद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में जारी है। इजलास का 35 नुकाती एजेंडा है, जिसमें कानून साजी भी है, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी हैं, मुख्तलिफ बिल्स भी पेश होने हैं। इस वक्त जो है वक्फे सवालात जारी है और वक्फे सवालात पर जो इस वक्त खासी गर्मा गर्म जो बहस हो रही है वो मुल्क में जो सेलुलर कंपनियां हैं, जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, उनकी ख़राब जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से अरकान असम्बली जो है अपने अपने इलाकों के बारे में उनकी जो शिकायत हैं वो पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उनके जवाब देने के लिए मुतलका वजारत के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उसामा कादरी, उनका कहना था कि मुल्क में जो 5G के लॉन्च करने के लिए वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। मुख्तलिफ सेलुलर कंपनियां इस पर नेटवर्क पर इस मंसूबे पर काम कर रही हैं और तकरीबन 10 माह लगेंगे इसको अमली जामा पहनाने में। ताहम यहाँ पर जितने भी अरकान असम्बली हैं, जिनमें वज़ीरिस्तान से मोहसिन दावड़ हैं, दूसरे हजरात हैं, इस तरह चतराल से मौलाना अब्दुल अकबर चतराली हैं, उनका ये कहना था कि उनके इलाके में और बलूचिस्तान के अरकान का भी कहना था कि उनके इलाके में 3G फैसिलिटी भी मुयस्सर नहीं है और आप 5G लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से अभी खासे तंदुरुस्त जो है वो सवालात किए जा रहे हैं। उनके जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं उसामा कादरी, उनके वो जवाब दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरसलान असद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, 11वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ तीसरे रोज़ भी कामयाबी से जारी है। नुमाइश में जहां पाकिस्तान में तैयार करदा दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए रखा गया है, वहीं जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल रोबोटिक व्हीकल्स भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मज़ीद तफसील ज़मीर अब्बास से जानिए।
जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। यही वजह है कि दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी इस शोबे में काफी तरक्की की है। आइडियाज नुमाइश में नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल रोबोट्स व्हीकल्स भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जो बम को नाकारा बनाने, दहशत गर्दों पर हमले समेत तंग गलियों में लगी आग पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। ये हमारा स्पेशलाइज्ड ईओडी रोबोट है। इसके साथ हम लोगों ने जैमर को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये वाहिद ऐसा दुनिया में रोबोट है जो कि ईओडी का काम भी करते हैं और साथ साथ कम्युनिकेशन जैमिंग का काम भी करता है। तो ये इसको मुनफरिद बनाता है बकाया इंटरनेशनल रोबोट से। NRTC की जानिब से पुलों और ऊंची इमारतों पर नस्ब बम को नाकारा बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी गन से लैस ड्रोन बनाया गया है। बम को नाकारा बनाने के लिए इस ड्रोन में खुसूसी आलात और सेंसर्स भी नस्ब किए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अलावा कनाडा और यूके के पास है। RE-70 ID डिसरप्टर है जो कि ये ड्रोन के नीचे नस्ब किया गया है। ये बेसिकली 30 मीटर से ID को टारगेट करता है और ID को डिसरप्ट करता है। मेन चार्ज से डेटोनेटिंग सर्किट को अलहदा करने के लिए ये काम आता है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर डेवलप किया गया। मोर ओवर हम लोगों के ये इक्विपमेंट जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं हमारे, उनके अंदर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मकामी सतह पर बनने वाले ये रोबोटिक्स हमारे इंजीनियर्स की अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। रोबोटिक्स के शोबे में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। मकामी सतह पर तैयार किए गए ये रोबोट्स अब आलमी सतह पर अपना मकाम बना रहे हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मफादात के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफादात के लिए हमेशा से नागुज़ीर है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी, आइनी और कानूनी उसूलों पर पुरअमन अंदाज में अमल दरामद की हिमायत करते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के लिए अहम है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारा देरीना ताउन बदस्तूर बरकरार है। हम पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और काबिल कदर दो तरफ़ा शराकत दारी की राह में प्रोपेगेंडे और गलत फहमी या गलत मालूमात को आगे नहीं आने देंगे। U.S. values our long-standing cooperation with Pakistan and has always viewed a prosperous and democratic Pakistan as critical to U.S. interests. That remains unchanged. We support peaceful upholding of democratic, constitutional, and legal principles. And ultimately, we will not let propaganda, misinformation, and disinformation get in the way of any bilateral relationship, including our valued bilateral partner with Pakistan. नाज़रीन, इस हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कंदील अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान ने ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में हमारे मफादात के लिए नागुज़ीर है, ये कहा गया है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से एक अहम प्रेस ब्रीफिंग थी। अमरीका की जानिब से ये बयान किस कदर अहम है? देखिए, साउथ एशिया में अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान को इग्नोर करके वो कोई भी अपनी ना तो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं और ना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने अगर पिछले 2-3 दहाइयों में हम देखें तो अफगानिस्तान में वार ऑन टेरर में और खित्ते के दीगर मामलात में अमेरिका के साथ भरपूर ताउन किया और ये रीजनल और इंटरनेशनल सिनारियो में ताउन हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि अमेरिका इस खित्ते में अपनी पॉलिसी को बैलेंस नहीं रख सका और हर मरहले पर हमने देखा कि यहाँ पर अमेरिका की फेवर हमें इंडिया की साइड पे नज़र आई है। और पाकिस्तान चूंकि कश्मीर के इशू में जब भी पाकिस्तान का इशू सामने आया है, एक्सपेक्टेशन ये थी कि कम से कम जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है उसकी बेस पे पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत की जाती, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान ने हमेशा जो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दाम किए उसमें भी अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर नहीं रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंदरूनी सतह पर नुकसान उठाना पड़ा। और आप देखिए कि 70 से 80 हज़ार लोग कुर्बानी देना पड़ी हमें वार ऑन टेरर में। लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिकन पॉलिसी है वो स्टिल अनबैलेंस है और उसमें पाए जाने वाले शकूक व शुबहात हैं, जिसकी वजह से हमेशा ऐसे ऐसे इश्यूज सामने आते हैं कि जिसकी वजह से एक हमें ना तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है और ना अमेरिका की पॉलिसी में।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب دو ممالک کے تعلقات کی بات آتی ہے تو وہ صرف دو ممالک کے تعلقات نہیں ہوتے، پورے خطے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. خطے کی اگر امن کی ہم بات کریں، خطے کا امن برقرار رکھنے کے لیے اور پھر طاقت کا جو توازن ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے امریکہ کا تعاون؟ دیکھیے شروع میں تو ظاہر ہے پاکستان نان الائن موومنٹ میں تھا اور پاکستان نے کولڈ وار کے دوران کسی ایک بلاک میں الائنس میں جانے سے گریز کیا تھا، لیکن پریکٹیکلی چونکہ انٹرنیشنل سسٹم سارا امریکہ کے انفلوئنس میں تھا تو ہمیں مجبوراً بعض چیزوں میں امریکہ کے ساتھ انکلائنیشن رکھنی پڑی. اب جو نئے صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے پاکستان کے لیے اور آپشن بھی سامنے آ گئے ہیں اور پاکستان کا چین کے ساتھ خاص طور پر سی پیک کے بعد بہت قریبی تعاون آیا ہے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز پاکستان کے جو معاشی مفادات ہیں اس کی بیس پہ سی پیک جیسے جو پروجیکٹ آئیں گے اس کی حمایت کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جو میڈیا کے لیول پر ہمیں نظر آیا جو سی پیک ہے اس کی امریکہ کی طرف سے اس انداز میں حمایت نہیں سامنے آئی. اس کی بجائے اگر امریکہ خود بھی چاہتا تو کوئی بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لے کے آ سکتا تھا. دیکھیے اگر پاکستان چین کے ساتھ دوستی کی بات کرتا ہے تو تقریباً $46 بلین کا یہ پروجیکٹ تھا، اب $62 بلین تک چلا گیا ہے. تو اس طرح کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہیلتھ کے ایشوز میں ہوتا، ایجوکیشن کے ایشوز میں ہوتا یا پاکستان کے کسی دوسرے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا، امریکہ اس خطے کے لیے آفر کر سکتا تھا پاکستان کے لیے. لیکن چونکہ انہوں نے آفر نہیں کیا اس لیے پاکستان کو دوسرے آپشنز کے اوپر بھی اب غور کرنا پڑ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کامنٹ کرتے جائیں. ہم نے دیکھا کہ جب ان کے جو نائب ترجمان ہے دفتر خارجہ کے جب وہ کامنٹ کر رہے تھے پاکستان کو لے کر تو بڑا نپت تلے انداز میں وہ کامنٹ کر رہے تھے اور بڑے ڈیسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے جو کوشچن سے ڈفرینٹ جو کوشچن ان سے کیے گئے ان کو انہوں نے لیا. اس انداز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت نپے تلے ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. وہ جب بھی سٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ پیسفل پرپز کے لیے ہم اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار یہ ہے، ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ ہیں کہ کوئی پریکٹیکل سٹیپس یو ایس کی طرف سے سامنے آئے. ظاہر ہے کہ ایک رسپانسیبل سپر پاور ہے یو ایس اور اس خطے کے جو حالات ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور خطے کا اہم ترین ملک ہے اور اس خطے میں جب بھی وہ کوئی ڈیسیژن میکنگ کرے تو پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ ان کے جو ڈیسیژن میکنگ متصادم نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہ رہیں بلکہ پریکٹیکلی کچھ شو کر کے دکھائیں تاکہ پاکستانی عوام بھی اس سے مطمئن ہو سکے. بالکل صحیح. ڈاکٹر قندیل عباس بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور عالمی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. اپنے تجزیے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اور بڑا تفصیلی بات چیت بھی کی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے. ناظرین کچھ مزید سٹوریز بھی یہاں پر ہم شامل کریں گے اور ان کے اوپر کچھ بات بھی کی جائے گی لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम. From the house of Eagle Star and Rahbar. आसरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं. हुकूमत पाकिस्तान. ویلکم بیک. ایک اہم سٹوری یہاں پر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں 9 مارچ 2022 کو برہموس میزائل داغے جانے کے واقعے کے حوالے سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے بیان پر بھارتی میڈیا کی جانب سے گمراہ کن رپورٹنگ کی گئی ہے. میڈیا سوالات کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ بھارتی میڈیا کی بے بنیاد کوشش بھارت کے غیر ذمہ دارانہ جوہری رویے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ واقعے نے جوہری ریاست کے طور پر بھارت کے حوالے سے کئی سوالات کو جنم دیا ہے. ترجمان نے کہا کہ بھارت کو تکنیکی تفصیلات سمیت کئی سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کی چوری اور غیر قانونی ترسیل جیسے سوالوں کے بھی جواب دے.
ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ چور ڈاکو کی سیاست کرنے والے توشہ خانہ سے متعلق چلنے والی خبروں پر کیوں بھڑک اٹھے ہیں. ان کا ہر بیانیہ، ہر نعرہ منافقت اور جھوٹ پر مبنی ہے. ان کی بوکھلاہٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں. اپنے ٹویٹ میں سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ اگر چوری نہیں کی تو خبروں پر کیوں اعتراض ہے. خبر دینا میڈیا کی ذمہ داری ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن اور چوری پر کوئی بات نہ کرے. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ الزام نہیں، یہ ایک ثابت شدہ معاملہ ہے. اسی کیس میں الیکشن کمیشن نے ان کو کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ہونے پر سزا دی اور یہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل ہوئے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان ملک میں سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے ایجنڈے پر ہیں. ان کے لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانا ہے. فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور الیکشن کے حوالے سے عمران خان کا دباؤ قبول نہیں کریں گے. طلال چودھری نے کہا کہ تحفے میں ملنے والی جو نادر گھڑی فروخت کی گئی، اس کی قیمت کا تخمینہ 2 ارب 60 کروڑ روپے ہے. اگر گھڑی خریدنے والا فراڈیا تھا تو بیچنے والا کون تھا؟ طلال چودھری نے کہا کہ عمران خان کو گھڑی بیچنے کی تفصیلات ہر صورت دینا ہوں گی. جب تک اقتدار تھا آزادی، اقتدار چلا گیا غلامی. ہیرے ملے تو آزادی، چوری پکڑی جائے تو غلامی. سپہ سالار آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ اقتدار میں ہو تو وہ ایماندار، اور سپہ سالار اگر اپنا کام کرے اور آپ اقتدار سے باہر ہو تو وہ اس پر پھر آپ تانے کستے ہیں. ایک بات کان کھول کے عمران خان سن لیں، کسی صورت بھی آپ لانگ مارچ کی بجائے کوئی اور بھی کچھ کرنا ہے تو کر لیں، اس تقرری پر اور الیکشن کی ٹائمنگ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے خلاف سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے بیانات کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست کا کوئی جواز نہیں رہتا. سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد میں عوامی ریلی کے لیے درخواست دی، جسے ڈپٹی کمشنر نے مسترد کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر آباد میں پیش آنے والے واقعے اور خیبر پختونخوا کے ایک وزیر کی جانب سے مارچ کے دوران اسلحہ لانے کی آڈیو کے بعد ڈپٹی کمشنر کا موقف ہے کہ اسلام آباد ایسی عوامی ریلی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کے استفسار پر بتایا کہ وفاق نے 5 نومبر کو صوبوں کو آئین کے آرٹیکل 149 کے تحت مراسلہ لکھا تھا، جس کو خاطر میں نہیں لایا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاق کی طرف سے صوبوں کو مراسلہ لکھنا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. حکومت احتجاج کو کسی بھی جگہ روک سکتی ہے. عدالت نے کہا کہ ریلی کی اجازت کے حوالے سے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کے معاملے میں مداخلت مناسب نہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو مفاد عامہ میں اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. پی ٹی آئی دھرنے کے باعث راستوں کی ممکنہ بندش کے خلاف تاجروں اور پی ٹی آئی کے دھرنے اور جلسے کے این او سی کے حصول کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا حق ہے، مگر عام شہریوں کے حقوق بھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ موٹر وے پر دھرنا دے گا اور وہاں کھڑا ہو جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ ہائی ویز اور موٹر ویز پر وفاق کا کنٹرول ہے. وفاقی حکومت اس سے متعلق ہدایات دے سکتی ہے. دھرنا کیس کے فیصلے میں تمام جلسے پریڈ گراؤنڈ میں کرنے کا کہا گیا تھا. عدالت نے فریقین کی درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. خوشاب میں پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچ کے لیے شہر کے بیشتر مقامات پر سڑکیں بلاک کر کے کاروباری مراکز زبردستی بند کرا دیے گئے ہیں. خوشاب میں تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کے روٹ میں آنے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے ہیں. مقامی انتظامیہ نے مارکیٹیں اور پیٹرول پمپ بھی بند کرا دیے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر پولیس اور انتظامیہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہے. خوشاب شہر اور قریبی علاقوں میں سڑکیں بند ہونے سے شہریوں اور مسافروں کو شدید دقت کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو کاروبار تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بچوں کی تعلیم کا الگ حرج ہو رہا ہے. مریضوں کو ہسپتال تک رسائی نہیں دی جا رہی. مارچ کے روٹ میں آنے والی عمارتوں پر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے مارچ کی آمد سے کئی گھنٹے پہلے ہی رکاوٹیں لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں.
वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि तवानाई के शोबे की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के ज़रई शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ज़रई शोबे की तरक्की के लिए तवानाई के जदीद ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में डिमांड एंड सप्लाई के मसाइल हैं, जबकि महंगी बिजली भी एक अहम मसला है। When I say energize, I mean energize everyone. And first of all, and most of all, energize the poor people of Pakistan so that they can move up the ladder. They can move away from poverty and towards prosperity in a meaningful manner. So our first and foremost vision for energy is to energize the poor and create an energy infrastructure that allows them some kind of mobility, not just security, but mobility. So it's a very simple vision that we have. In order for us to do that, we also have to energize the commercial and the industrial footprint in Pakistan. So we believe right now the industrial footprint to a very large extent and commercial footprint to some extent is grounded in subsidy. प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। पूरी दुनिया में तुर्कों के अजीम जांबाज सितारे और इस्लामी हिलाल के असल मुहाफिज हैं जो इस निजाम को ठीक कर सकते हैं। अब्दुल हमीद के खिलाफ अपनी पहली चाल चलनी है। देखते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब्दुल हमीद को उसके किए की सजा मिले। वेम्बर या फंदी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ये तो नाइंसाफी हुई। ये जेवर आपके कमरे में क्या कर रहा था? इस रियासत का सुल्तान मैं बनूंगा। दुनिया के ये नकली हुक्मरान मजलूमों पर इसी तरह से हमेशा जुल्म ढाते रहेंगे। उस्मानी बैंक पर डाका पड़ने वाला है। ये काम कौन सा अंजाम देगा? मुश्किल फैसला है पाशा। मामला पहले से ही उलझा हुआ है। क्या हम बैंक को धमाके से उड़ाने वाले हैं? ये मेरी फतह का दिन है फुआद। एक और मुश्किल घड़ी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात नाकाफ़ी हैं। डेंगू की सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं लाहौर से मुदस्सर खान से। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 134 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 56 का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि बाकी मरीज़ों का ताल्लुक पंजाब के दीगर अजला से है। महकमा सेहत का कहना है कि 787 मरीज़ जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 392 मरीज़ लाहौर के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शहरियों का कहना ये है कि जिस अंदाज में डेंगू बढ़ रहा है और मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं पे कोई मुनासिब इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे, कहीं शहर में स्प्रे नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, डेंगू के हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे। डॉक्टर मदीहा नज़र ने हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब के जो इलाके हैं उनके अंदर डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई करें कि किस किस्म के मजीद इंतजाम जो है वो हुकूमती सतह पर करने पड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि डेंगू जो है उसकी 2 के पेशेंट्स कुछ कम हुए हैं, लेकिन जो जितना एक्सपेक्टेड कम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और कुछ ये है कि वेदर भी थोड़ा सा कोल्ड पहले की निस्बत हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्थ साइड पे जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उस तरफ वेदर ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन हमें मैदानी इलाकों में अभी भी टेम्परेचर डिक्लाइन जो है वो इतना ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं।
اس کی وجہ سے مچھر کی افزائش اسی طرح ہو رہی ہے. تو ہمیں مزید بہتر کرنا ہوگا، اسپریز کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا، پانی جو ہے اس کے جمع ہونے کو روکنے کو گھروں میں بھی اور باہر بھی، ان سب میئرز پہ ہمیں چلنا پڑے گا. اور ہمیں اپنی عوام کو پھر سے دوبارہ یاد کرانا ہوگا کہ جی فل بازوؤں والے کپڑے پہنیں، شام کے ٹائم پہ جب باہر نکلیں یا صبح کے ٹائم پہ ارلی مارننگ نکلیں تو ضرور کوئی اس طرح کا ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا کے نکلیں. اور بچوں کو خاص طور پہ جو ہے باہر نکلنے سے پہلے ماسکیٹو ریپیلنٹ ضرور لگائیں. یہ احتیاطیں بہت ابھی ضروری ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، حکومتی اقدامات کی بھی ہم نے بات کی اور احتیاطی تدابیر کی بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑا سا موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی تھوڑی سی احتیاط کم کی جاتی ہے. اس حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ بدلتے موسم میں احتیاط کی جائے، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ نے بچوں کا ذکر کیا، بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ بالکل جی، موسم جیسے چینج ہوتا ہے تو کچھ ہم پرسیو کر لیتے ہیں کہ جی اب تو مچھر کم ہو گیا ہوگا، اب ڈینگی کم ہو گیا ہوگا، لیکن ہم اس طرح سے ڈکلائن نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ نومبر کا مڈ آ گیا آلموسٹ، لیکن ابھی بھی ہماری او پی ڈیز میں ڈینگی کے پیشنٹس آ رہے ہیں. تو بالکل ابھی بھی ہماری عوام کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ یہ پرابلم ابھی بھی وہیں پر ہے اور ہمیں ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. بچوں میں نے جیسے کہا کہ ارلی مارننگ یا شام کے وقت ان کو ضرور ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا کے بھیجیں. فل مطلب ان کی ٹانگیں فلی کورڈ ہوں، ساکس پہنی ہوئی ہوں، بازو فلی کورڈ ہوں. اور شام کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے بچوں کو گھر بلا لیں، تاکہ وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ مین ہوتا ہے مچھروں کا، اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ کاٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. گھر کے اندر اسپریز ہونے بہت ضروری ہیں. بچوں کے کمروں میں جب آپ بہت زیادہ اسٹفنگ کر دیتے ہیں ٹوائز وغیرہ کی نا، تو انہی میں مچھر پال رہے ہوتے ہیں. ان ایریاز کو اسپرے کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب آپ اسپرے کی بات کر رہی ہیں تو ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا، یہ اسپرے ہے کیا، کس قسم کے اس کے اندر کیمیکل یا کیا چیز اس کے اندر انوالو ہوتی ہے، کیا کتنا یہ مؤثر ہوتا ہے یہ عمل، اور اسپریز کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں، یا اور کیا انسانی صحت تو اس کو خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ ذرا دھوئیں سے گھبراتے بھی ہیں. ذرا اس کی جو کیمسٹری ہے اس سے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں بیسیکلی میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے اسپریز مل جائیں گے جو اسپیسیفکلی ماسکیٹو ریپیلنٹس کے طور پہ انہوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. کچھ اسپریز جو ہیں وہ حکومتی سطح پر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اسپیشل اسپریز ہوتے ہیں اور ان کی خاص قسم کی ایک کنسنٹریشن ہوتی ہے جن کو مکس کر کے بنایا جاتا ہے نا. تو وہ آپ کمرشل لیول پہ مطلب وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا چیز کتنی مکس کرنی ہے. لیکن آپ گھروں میں اگر نارمل اسپریز بھی آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر اسپرے کریں، روم کو تھوڑی دیر بند رکھیں، اس کے بعد روم کو کھولیں، مطلب یہ کہ وینٹیلیشن کو امپروو کریں، پھر اس کمرے میں جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسپرے کر کے رات کو سو جائیں نا، تو اس طرح تو ٹاکسیسٹی ہو جائے گی ڈیولپ نا، کیونکہ وہ تو آپ نہ انہیل کریں گے سانس کے ذریعے. تو یہ ہے کہ آپ اسپرے ضرور کریں، اس کے بعد کمرے کو تھوڑی دیر بند رکھیں، پھر اس کے بعد اوپن کریں، تھوڑا سا پنکھا آن کریں، وہ وہاں سے فیومز نکل جاتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ نارمل طریقے سے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی اس میں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ جب اس طرح کی وبائیں آتی ہیں اور وہ زیادہ عرصہ رہتی ہیں تو پھر اس کے لیے لانگ ٹرم پلانز بھی تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے دور میں اس کو بتدریج جو ہے وہ کم کیا جا سکے. ایسے کون سے اقدامات ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے، وقتی طور پہ بھی قابو ہو، اور پھر آنے والے سالوں کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ چیز ان کنٹرول ہوتی جائے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کمیونٹی میئرز ہیں، دوسرا پریونٹیو میئرز میں کچھ ویکسینز کا رول آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایپیڈیمک ہے یہ ہماری انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہے. تو وہاں پہ ویکسین کیونکہ پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے، بنائی نہیں جا رہی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی، آپ دیکھیں کووڈ کی ویکسین ہمیں کمرشلی بہت مطلب پھر بھی بہت جلدی اویلیبل ہو گئی تھی، لیکن ڈینگی کی ابھی بھی ان پروسیس ہے اور ہمیں ابھی تک بھی مطلب اس کا کوئی کنفرمیٹری ہمیں ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں کہ ٹرائلز میں کتنے ریزلٹس آئے ہیں اور کب وہ کمرشلی اویلیبل ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ریسرچ کی ضرورت ہے، ڈینگی کی ویکسین ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ کمیونٹی لیولز پہ جی ہم پچھلے 2-3 سالوں میں بہت ویل کنٹرول ہو گئی تھی چیزیں. وجہ یہ تھا کہ صفائی کو بہت اچھا کنٹرول کیا گیا تھا. کہیں پر بھی جو تھا ہمیں اسٹفنگ نہیں نظر آتی تھی چیزوں کی نا، مطلب یہ کہ آپ کا جو بھی لوگوں کا گھر کا جو ویسٹ ہوتا ہے یا کمیونٹی ویسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ کلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا، ان کو وقتاً فوقتاً کمیونٹی کے ایریا سے، ریزیڈینشیل ایریا سے ریموو کیا جاتا تھا. اور واٹر جیسے ہی سیزن آتا تھا اس سے پہلے ہی اسپریز کیے جاتے تھے. جتنے آپ اسپریز کو افیکٹو بنائیں گے اتنی کم افزائش ہوگی، ایگز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سے ڈیولپ نہیں ہوں گے اور پھر ماسکیٹوز کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، احتیاط تو بلا شبہ ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو علاج کے حوالے سے بھی بڑی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں، پھر ایک خوف بھی ہوتا ہے. عموماً لوگ وہ علاج کروانے کی طرف نہیں جاتے ان امراض کا جن کا تھوڑا طویل دورانیے کا علاج ہوتا ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ ڈینگی کا جو علاج ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے عموماً، اور ایک فرد جو ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے وہ کتنے عرصے میں ریکور کر جاتا ہے؟
دیکھیں ڈینگی کا جو عموماً ہم لوگ نا 10 days ود ان 10 days فیور اگر آ رہا ہے نا تو ہم اس میں ڈینگی کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں، جس میں سر کا درد، گلے کا درد، آنکھوں میں درد، لیتھارجی، یہ سب سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن ڈینگی کا اب ایک خاص فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے دن جو ہے نا ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران آپ پیشنٹ کی پلیٹلیٹس فال کریں گے اور اس دوران ہو سکتا ہے کہ اس کا پلازما لیک ہو جائے. تو یہ کچھ دن ہوتے ہیں جہاں پہ ہم خاص طور پہ احتیاط کرتے ہیں اور مریضوں کو کہتے ہیں کہ اگر ان کو پیٹ میں درد ہے، الٹی ہے، گھبراہٹ ہے، کمزوری ہے، تو انہیں فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان کا بلڈ سی پی کرا کے یا پھر ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے ان کا لیک جو ہے وہ ٹائملی ڈیٹیکٹ کر لیں. ڈینگی کی جی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے، ہاں لیکن اگر لیک ڈیولپ ہو جاتا ہے تب ہمیں خاص کوٹا ہوتا ہے جو ہم ڈرپس کے ذریعے پیشنٹس کو دیتے ہیں کہ ان کا بی پی مینٹین رہے. تو یہ جو ہے نا کہ ٹائملی ڈیٹیکٹ کرنا اور پھر ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. صحیح، بہت شکریہ. ڈاکٹر مدیحہ نذر ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں، میڈیکل اسپیشلسٹ، اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. اور ناظرین، ایک بہت پرانی جو ہے وہ کہاوت ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہوا کرتی ہے. سو احتیاط جو ہے وہ بہت بہتر ہے. ابھی بھی گو کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ڈینگی ہے اس کے لیے احتیاط کرنی پڑے گی. اور عمومی طور کے اوپر جب اس طرح کی کوئی وبائیں آتی ہیں تو اس سے بچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے لیے کوئی امیونٹی جو ہے وہ نیچرلی انسان جو ہے وہ ڈیولپ کر لے، یا پھر یہ ہے کہ اس وائرس کی جو ہے وہ کوئی ویکسین جو ہے وہ ایجاد ہو جائے. ویکسین ابھی تک اس کی بن نہیں سکی ہے، سو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جو نارمل علاج ہے وہی کرنا پڑے گا، اور پھر الٹیمیٹلی جو انسان ہے وہ اس کے اوپر ریکور کرے گا. سو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر اس جو احتیاط ہے اس کو لاگو کریں، اور جو پوری جو آستین ہے اس کی آپ کپڑے پہنیں، اور جو شام کے اوقات ہیں اس کے اندر جب آپ باہر نکلیں تو احتیاط کریں. گھروں کے اندر جو جیسے ڈاکٹر مدیحہ بتا رہی تھیں کہ آپ جو ہے وہ اسپرے کریں، جو مچھر کش جو اسپرے ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ پانی کہیں بھی جو ہے وہ آپ جمع نہ ہونے دیں. صفائی کا جو ہے وہ آپ خاص طور پر خیال رکھیں. اس حوالے سے نازیہ ویسے بھی چونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. سو صفائی جو ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ایک شارٹ بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک پیکج ہے ہمارے پاس، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہاں پر ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی، اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی. میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اب وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. بے شمار بارشیں، بے حساب تباہی، پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب. کوئی اپنوں سے بچھڑا تو کسی کا گھر اجڑا. سیلابی ریلوں میں بستیاں بہہ گئیں. سیلاب نے کھیتوں کی ہریالی چھین لی، کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی. وزیراعظم کی قوم سے عطیات کی اپیل، ہاتھ بڑھائیں، مشکل میں ساتھ نبھائیں. بے گھر سیلاب زدگان آپ کی امداد کے منتظر. اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں، ہمدرد بنیں. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں.
اور ناظرین بریک کے بعد یہاں آپ کو بتائیں ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیج اور فلمی دنیا کے مایہ ناز اداکار شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے ہیں۔ اپنی شاندار اداکاری اور معیاری کام کے باعث شفیع محمد شاہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کے فنی کیریئر پر نظر ڈالی ہے حسن ناصر صدیقی نے اپنی رپورٹ میں۔ شفیع محمد شاہ 1949 کو سندھ کے ضلع نواب شاہ کے شہر کنڈیارو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ایم اے کا امتحان پاس کیا اور ایگریکلچر بینک میں ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی خوبصورت آواز کی بدولت ریڈیو پاکستان سے بھی صداکاری کی۔ بعد میں وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے اور انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے متعدد ڈراموں میں شاندار کام کیا۔ ان کے یادگار ڈراموں میں آنچ، چاند گرہن، جنگل، دائرے، کالا پل، ماروی اور کھیلن کو مانگے چاند سر فہرست ہیں۔ بھائی آدمی مٹی سے زیادہ شیشے کی طرح ہوتا ہے۔ مٹی تو دوبارہ گوندی جا سکتی ہے لیکن شیشے کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ اگر وہ جڑ جائے تو اس میں پھر لکیر آ جاتی ہے۔ شفیع محمد شاہ اپنے منفرد انداز اور جملوں کی برجستہ ادائیگی سے کردار میں جان ڈال دیتے تھے۔ شفیع محمد وہ اداکار ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں بھول سکتی۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ان کے ساتھ حیدر امام صاحب کی ایک سیریل تھی جس میں نے کام کیا، چاند گرہن۔ اتنا پیار کرتے تھے تمام فنکاروں سے۔ شفیع محمد شاہ نے بڑی اسکرین پر بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا۔ شاندار فنی خدمات کے اطراف میں شفیع محمد شاہ کو 1989 میں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ شفیع محمد شاہ 17 نومبر 2007 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ شاندار فنی خدمات کے باعث انہیں تادیر یاد رکھا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا ناظرین، یہاں پر کچھ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -9، سیارت، کالام -4، قلات -2، بگروٹ، ہنزا، اسکردو -1، راولاکوٹ، اننت ناگ اور استور میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کے آغاز میں صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیم دوحہ پہنچ گئی ہے۔ ٹیموں کی قطر آمد اور ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یونس۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 سے قبل قطر میں گہما گہمی جاری ہے۔ دوحہ میں خوبصورت فٹ بال مجسمے کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے لیے ٹیموں کی قطر آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انگلینڈ اور نیدرلینڈز کے بعد دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیم بھی دوحہ پہنچ گئی۔ مراکش کی ٹیم نے دوحہ میں فینس سے ملاقات کی۔ آسٹریلوی فٹ بال ٹیم نے دوحہ میں والنٹیئرز کے ساتھ، جبکہ امریکی ٹیم نے الریان میں ورلڈ کپ ورکرز کے ساتھ ٹریننگ کی۔ 5 مرتبے کی چیمپئن برازیل اٹلی میں، ارجنٹینا کی ٹیم ابو ظبی میں، جبکہ جرمنی کی ٹیم نے ٹریننگ کے لیے عمان میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دفاعی چیمپئن فرانس کی ٹیم نے قطر روانگی سے قبل پیرس کے قریب پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ کپتان ہوگو لورس، سٹار فٹ بالر امباپے، کریم بنزیما، اینٹونی گریزمین سمیت دیگر کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ایونٹ سے قبل دفاعی چیمپئن کو دھچکا لگا ہے۔ مڈ فیلڈر پاول پوگبا اور نیگولو کانڈے کے بعد اب فارورڈ کھلاڑی کرسٹوفر انکونکو بھی انجری کے باعث میگا ایونٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ 32 ٹیموں پر مشتمل عالمی کپ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر کے 8 اسٹیڈیم میں شیڈول ہیں۔ محمد یونس، پاکستان ٹیلی ویژن۔ ناظرین، قطر عالمی کپ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب جبکہ دوسرا ایشیائی ملک ہے جس کو فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی تقریباً $220 ارب میں پڑ رہی ہے۔ یہ روس میں ہونے والے پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ کی لاگت سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ قطر میں اتوار سے شروع ہونے والا یہ عالمی کپ کھیلوں کی دنیا کا مہنگا ترین ٹورنامنٹ ہوگا۔ 2018 میں روس میں ہونے والے عالمی کپ میں $11 ارب 60 کروڑ کے اخراجات آئے تھے۔
नामजदगी से कबल कतर के पास वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करने लायक आलमी मयार का कोई स्टेडियम मौजूद नहीं था, लिहाजा स्टेडियम की तामीर पहला टारगेट था। कतर ने आलमी कप के 64 मैचेस के लिए 8 स्टेडियम्स बनाए हैं। तमाम स्टेडियम दारुल हुकूमत दोहा के 55 किलोमीटर की हदूद के दायरे में वाक़ हैं, जहां तमाशाइयों की बड़ी तादाद के लिए गुंजाइश मौजूद है। कतर ही दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने आलमी कप के मैचेस के लिए आर्जी स्टेडियम बनाया है। इस स्टेडियम को स्टेडियम 974 का नाम दिया गया है, जो कतर का डायलिंग कोड भी है। ये स्टेडियम बुनियादी तौर पर रिसाइकिल शुदा मवाद से बनाया गया है और इसकी तामीर में ज़्यादा तादाद शिपिंग कंटेनर्स की है। वर्ल्ड कप के अख्ताम पर जब इस स्टेडियम की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी, तब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और तमाम रिसाइकिल मवाद तरक्की पजीर ममालिक को अतिया कर दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए बनाए गए स्टेडियम्स की तामीर में तकरीबन 6 से 10 अरब डॉलर की लागत आई, जबकि बकिया अखराजात कतर कौमी प्लान 2030 पर हुए। वर्ल्ड कप का इनेकाद कतर के विजन 2030 का हिस्सा है। कौमी विजन का मकसद ये है कि 2030 तक कतर एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बन जाए जो अपनी तरक्की को बरकरार रखे और अपने लोगों के लिए आला मयार ज़िंदगी फराहम करने के काबिल हो। ये प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर मरकूज़ है, जिसमें होटल्स के साथ साथ एक इख्तराई मरकज़ की तामीर, एक जदीद तरीन सबवे नेटवर्क और हवाई अड्डे शामिल हैं। नाज़रीन, इसी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। हमें लाइन पर इस वक्त ज्वाइन किया है मलिक उस्मान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब वक्त देने के लिए। एक बहुत बड़ा इवेंट और ख़ास तौर पर इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कतर ने एक पूरा नया शहर आबाद कर लिया है इसकी वजह से। क्या कहेंगे इन जनरल इस पूरे इवेंट के ऊपर? मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कतर के लिए, सिर्फ कतर के लिए नहीं, पूरे अरब ममालिक के लिए। जो इनके वेदर के मुतालिक बातें की जाती थी और इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इनको अब मिली है, ये शोकेस कर सकते हैं अपने टूरिज्म को, अपनी हॉस्पिटैलिटी को, और साथ साथ बता सकते हैं कि ये कितने बड़े फुटबॉल के दीवाने हैं। ये पूरे अरब दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी फतह है। अच्छा, खुद कतर की जो फुटबॉल टीम है उसको आप किस तरह से देखते हैं? कतर की टीम ने बड़ा इंप्रूव किया है। अगर आप देखें, जब से इनको ये वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली है, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और बड़े बड़े मुल्कों के साथ फ्रेंडली मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने इंप्रूव भी किया है। अगर आप देखें, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ भी इन्होंने मैचेस खेले हैं, और जो चैंपियंस ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स का अपना एक टूर्नामेंट होता है, उसमें भी इन्होंने परफॉर्म किया है। तो इनका एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 3-4 सालों में, और बड़े मुल्कों के साथ फ्रेंडलीज खेलने में ये हुआ है कि इनके कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट मिला है। और दूसरा, अगर आप देखें, एक साउथ अफ्रीका को छोड़कर हर होस्ट नेशन जो है वो सेकंड राउंड में जरूर जाता है। इनका थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं बड़ा सरप्राइज हूंगा अगर ये इससे क्वालिफाई ना कर सके या टफ टाइम ना दे दूसरी टीमों को। उस्मान साहब, आप किसको देखते हैं कि कौन फेवरेट होगा या कौन सी टीमें जो है वो टफ टाइम दे सकती हैं? हम लोग अर्जेंटीना की, ब्राज़ील की या फ्रांस की या स्पेन की तो बात करते हैं, ये टफ टीमें हैं, लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी फुटबॉल की टीम होगी जो सरप्राइज कर सकती है? मेरे ख्याल से किसी अफ्रीकन टीम का चांस बहुत ज्यादा है। घाना और सेनेगाल से मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। इन्होंने अफ्रीकन कप भी जीता है और इजिप्ट को 2 दफा हराया है। एक तो इन्होंने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन में हराया, और फिर क्वालिफायर के लिए जो इनका किक ऑफ हुआ था उसमें इन्होंने हराया। और सलाह जैसी टीम, सलाह जिस टीम में हो उस टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं। दूसरा, जो वेदर होगा, जो मौसम है कतर का, वो अफ्रीकन कंट्रीज को बड़ा सूट करेगा। और तीसरी चीज ये है कि ये जो बड़ी टीम्स हैं, इन्होंने एक लीग्स इतनी खेली हैं यूरोपियन लीग्स में कि ये थोड़े थके भी होंगे, इसका बड़ा एडवांटेज हो। मेरे ख्याल से सेनेगाल और घाना को रूल आउट नहीं कर सकते, इनके अच्छे चांस हैं। और साथ में डेनमार्क ने यूरोपियन कप बहुत जबरदस्त खेला, और उनके एरिक्सन जो अब दोबारा फॉर्म में वापस आ गए हैं, उनकी हार्ट सर्जरी हुई, वो अपना जादू का जौहर दिखाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। तो डेनमार्क का भी क्वालिफाई करने के चांस और दूर तक जाने के बहुत ज्यादा है। अच्छा, वेदर का आपने जिक्र किया, मैं इसी हवाले से अगला सवाल भी करना चाह रहा था कि वेदर कितना इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इस पूरे इवेंट के अंदर, क्योंकि जो खास तौर पे जो यूरोपियन टीमें हैं और वहाँ पर अभी जो लीग्स खत्म हुई हैं वो खेल कर यहाँ पर आएंगी, बहुत सख्त वेदर होता है। गो के इंतजाम किए गए हैं वेदर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो लोग खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे होंगे उनके लिए वो ज़्यादा सूदमंद नहीं होंगे। तो वेदर कितना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर? देखिए, अभी जो आपने बात की ना, यूरोपियन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ठीक है कि उनको मौसम बहुत बुरी तरह हिट करेगा, मगर उसमें भी ज्यादा मुल्क वो होंगे ईरान, ये इंग्लैंड और फ्रांस जैसे। अगर आप स्पेन को देखें, उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये है कि में ये टेम्परेचर होंगे, क्योंकि इन्होंने एयर कंडीशन के स्टेडियम्स बनाए हैं। मगर आपको याद होगा कि एक दफा इंग्लैंड जो यूरोप में खेल रहा था और 28-29 डिग्री के इर्द गिर्द टेम्परेचर था, तो उन्होंने पानी पीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो इनकी स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि साउथ अमेरिकन नेशंस और अफ्रीकन नेशंस को इस चीज से बहुत फायदा होगा।
صرف تھکان نہیں، ٹیمپریچر بھی بہت بڑا دشمن ہوگا یہ فیورٹس جو یورپین کنٹریز بنی ہوئی ہیں اس ورلڈ کپ کو جیتنے کے لیے. میری نظر میں یہ ایک بہت اوپن ورلڈ کپ ہونے والا ہے. اچھا، پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کی جو بیشتر جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یا تو رونالڈو کو پسند کرتے ہیں یا میسی کو پسند کرتے ہیں، سو ان دونوں کی ٹیموں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر سکیں گی ان دونوں کی ٹیموں میں سے کوئی ٹیم؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹیمیں یہ دونوں بہت مضبوط ہیں. ان دونوں ٹیموں میں میسی اور رونالڈو کے ہونے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب یہ ناک آؤٹ میں اگر پہنچتے ہیں تو یہ میجیشینز ہیں، یہ ایک مومنٹ سے پوری گیم کو چینج کر سکتے ہیں، اور ان کو عموماً ایک مومنٹ ہی چاہیے ہوتا ہے پورے میچ میں، اور یہ گول ہوگا یا ایک ایسی مومنٹ بنائیں گے جس سے جو ہے گیم کا پالسا پلٹتا ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، ان کی ٹیم میں پلیئرز بڑے زبردست ہیں. اگر آپ دیکھیں ارجنٹینا کو، ان کے گول کیپر مارٹینیز بڑا زبردست کھیل رہے ہیں ایسٹن ولا کی طرف سے. اس کے علاوہ اینگل ڈی ماریا بڑے زبردست پلیئر ہیں، ڈیبالا ہیں. تو ان کی ٹیم صرف میسی پہ مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ان کے ٹیلس مین ضرور ہیں، ان کی گیم میں فرق ڈالنے والے پلیئر ہیں. اسی طرح آپ رونالڈو کو دیکھیں تو رونالڈو اکیلے تو ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو برونو فرنینڈس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ان کے ڈیفینڈر کینسیلو کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ پلیئر آف دا ایئر کے کینڈیڈیٹ بنتے جا رہے ہیں انگلش پریمیئر لیگ میں. ڈیاز جیسے پلیئر ہیں. تو وہ ٹیمیں جو ہے نا، یہ آل راؤنڈ ٹیمز ہیں، اور ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ گروپس کے اعتبار سے ارجنٹینا کو تو بہت فائدہ ہے، ان کا گروپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مگر اگر کوئی گروپ آف ڈیتھ ہے تو وہ پورچوگل کا ہے، اس میں گھانا ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی ہے. تو وہ گروپ تھوڑا ٹف گروپ ہے. بٹ آئی تھنک کہ پورچوگل اور ارجنٹینا دے ول گو فار. ان کا انہیں دور تک جانا چاہیے. اگر وہ کوارٹر فائنل سے نیچے ختم کرتے ہیں تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہوگا. کم از کم کوارٹر فائنل تک جانا چاہیے. بہت شکریہ ملک عثمان، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. وقت دینے کے لیے آپ کو بہت شکریہ. اسپورٹس اینالسٹ ہیں. ناظرین، اس اسپورٹس کی خبر کے ساتھ ہی جو نیوز ایٹ 6 شو کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.